الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن اور رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ خفیہ مطلب چھپا ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ میں، ایک ظاہر میں۔ آیت کریمہ میں رات کے خرچ کو اور دن کے خرچ سے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا تو اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ خیرات جو ہے چھپا کر یہ دی جائے۔ تو ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے بارگاہ الہی سے اجر و ثواب اور قیامت کے دن غم اور خوف سے نجات کی بشارت ہے۔ ان کو خوشخبری دی گئی ہے جو چھپا کر دیتے ہیں، خاص کر الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے، وہ جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا، اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، بغیر کسی بدلے کے، اور یہ صریح ناانصافی ہے، یعنی کھلے طور پر ناانصافی۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ حرمت مطلب حرام، کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے، حکمت مطلب حرام ہونے کی، تو سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، جو خاص کر زیادہ تر محبتیں آپس میں ہوتی ہیں تو ان میں زیادہ تر اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ قرض حسن مطلب اچھا قرض۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں
درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں بہت بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ لینے والے، دینے والے، اور جو بھی اس میں جتنے بھی طرح کے اس میں معاملات آئیں گے، کاغذ بنانے والے، اس میں شامل ہونے والے، سب جو ہے اسی کے حق میں برابر ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ